جب اللہ چاہ لیتا ہے تو پھر سب کچھ تابع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے۔ وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمر بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ مرتی ہے تو دریا بھر آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمر بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا کسے؟ دریائے نیل کو۔ دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ ہر بیٹا باپ کو نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر۔ یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام۔ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِي، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے۔ اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا تھا۔ دوستی تھی، دوستی تھی۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہی سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حرکت، آپ کا سکون، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے۔ میرے رب کا اعلان ہے، یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ لاہور کی امت کو سنا دے، عورتوں مردوں کو سنا دے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا۔ وہ ابو لہب چاچا کیوں نہ ہو، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور وہ غلام حبشی، کون غلام حبشی؟ کون؟ بلال۔ وہ تیری مان جائے، تیرا بن جائے۔ آہا ہا ہا، میرے رب نے کیا کر کے دکھایا۔ مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ سیدنا سید ابو لہب سید ہو کے پلیت ہو گیا، اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے۔ یہ جھگڑا ہو گیا، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور مکے اور مدینے والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں۔ تو اب انصار ادھر ہو گئے، مہاجرین ادھر ہو گئے۔ سلمان فارسی کون ہیں؟ نہ تو عربی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مکی ہیں، لہٰذا کون ہیں بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، اسلام سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ مدنی ہے، وہ کہیں یہ مکی ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ عدالت نبوت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا دلائل ہیں؟ مکے والے یہ، مدینہ والے یہ۔ کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلیت بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول
7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے، جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے اور دھڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت جاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں۔ کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دیں، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو۔ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلیں، اور مسجد نبی میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔